بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولى ان جاءه الأعمى۔ نظام خداوندی کے قیام کے سلسلے میں جس جماعتی تشکیل کے متعلق پہلے کہا گیا ہے، اس سلسلے میں ایک اصول کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے، اور وہ یہ کہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس میں شامل ہونے والے کس قدر دنیاوی وجاہت و مناصب کے مالک ہیں۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ اس کے لیے کس کے دل میں سچی تڑپ ہے، لہذا اس نظام کی طرف دعوت دینے والا بھلا کیوں تیوری چڑھائے اور منہ موڑے اس بات پر کہ اس کے پاس ایک غریب اور معذور اندھا ہدایت حاصل کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ وما يدريك لعله يزكى۔ تجھے کیا خبر کہ یہی اندھا تمہاری تعلیم سے کس قدر پاکیزہ اخلاق کا حامل بن جائے اور اس طرح اس کی ذات کی اعلیٰ نشوونما ہو جائے۔ او يذكر فتنفعه الذكرى۔ یا وہ اس تعلیم کو سمجھ لے تو کم از کم اس سے بتدریج فائدہ حاصل کرتا چلا جائے۔ اما من استغنى۔ اس کے برعکس ایسا شخص جو اپنے آپ کو رشد و ہدایت سے مستغنی سمجھتا ہے، جو کہتا ہے کہ اسے اس قسم کی تعلیم کی نہ ضرورت ہے نہ پرواہ، فأنت له تصدى۔ تو تجھے کیا پڑی ہے کہ ایسے شخص کے پیچھے اپنی جان کھپاتا پھرے۔ وما عليك ألا يزكى۔ اگر ایسے شخص کی اصلاح نہ ہو سکے تو تجھ پر اس سے کچھ الزام نہیں آ سکتا۔ وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ۔ الزام اس سے آتا ہے کہ ایک شخص قرآن سمجھنے کے لیے بھاگتا ہوا تیرے پاس آئے اور اسے غلط روش زندگی کے تباہ کن نتائج کا خوف بھی ہو، وہ ان سے بچنا چاہے اور تو اس سے بے رخی برتے۔ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ۔ قرآن کے متعلق اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ایک واضح صحیفہ اور کھلی ہوئی کتاب ہدایت ہے، جس پر عمل کرنے سے انسان کو شرف و مجد حاصل ہو سکتا ہے۔ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ۔ لیکن اس سے فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جو اپنے دل کی مرضی سے اس کی طرف آئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اسے چھپا کر نہیں رکھا، بلکہ نہایت باعزت اوراق میں لکھوا کر دے دیا ہے کہ جس کا جی چاہے پڑھ لے اور اس سے فائدہ حاصل کر لے۔ مرفوعة مطہرہ۔ اس میں بلندی فکر اور پاکیزگی اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے۔ بأیدی سفرہ کرام بررہ۔ اس کے لکھنے والے اور آگے پھیلانے والے بھی نہایت اعلیٰ اخلاق کے حامل اور صداقت و شرافت کے بلند ترین معیار پر پورے اترنے والے ہیں، کریم النفس اور کشادہ ظرف۔ قتل الانسان ما اکفرہ۔ اب سوچئے کہ جو شخص اس قسم کی بلند اور پاکیزہ تعلیم کو ماننے سے انکار کرے، اور انکار کرے اس لیے کہ اس کے پاس بڑی دولت اور قوت ہے، اس لیے اسے کسی کی پرواہ نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ تباہ و برباد ہونے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ من ای شیء خلقہ۔ اسے اور کچھ نہیں تو کم از کم اپنی زندگی پر ہی غور کرنا چاہیے کہ وہ کن کن مراحل میں سے گزرتی ہے، اور ہم اس کے لیے کس کس قسم کا سامان زیست مہیا کرتے ہیں۔ وہ دیکھے کہ اس کی تخلیق کا آغاز کس چیز سے ہوا۔ من نطفة خلقه فقدرہ۔ ایک قطرہ آب مادہ تولید سے اس انداز کے آغاز کے بعد ہم نے خاص اندازے اور پیمانے کے مطابق اس کی تشکیل کی۔ ثم السبیل یسرہ۔ پھر اسے ذرائع علم، بصارت و سماعت وغیرہ عطا کیے، نیز
اس کے لیے سامان زیست مہیا کیا تاکہ اس پر زندگی کی راہیں آسان ہو جائیں۔ ثم أماته فأقبره لیکن ان میں سے اکثر کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بصارت و سماعت وغیرہ سے کام ہی نہیں لیتے اور مردوں کی طرح قبرستانوں میں پڑے رہتے ہیں۔ ثم إذا شاء أنشره لیکن بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو قانون خداوندی کی راہ اختیار کر کے زندگی کی توانائیاں حاصل کر لیتے ہیں اور ان قبرستانوں سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان کی طبعی موت اور موت کے بعد حیات آخرت ہے۔ كلا لما يقض ما أمره اول الذکر گروہ یعنی مردوں کی سی زندگی بسر کرنے والوں کی حالت یہ ہے کہ انہیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ اسے کبھی پورا نہیں کرتے۔ وہ اپنی انفرادی مفاد پرستیوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور عالمگیر انسانیت کی ربوبیت کے متعلق کبھی سوچتے تک نہیں۔ فلينظر الإنسان إلى طعامه حالانکہ وہ اگر کم از کم اپنی خوراک پر ہی غور کر لیں تو اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ یہ سامان زیست تمام انسانوں کے لیے خدا کی طرف سے بے مزد و معاوضہ ملتا ہے، اس لیے اس میں حسب ضرورت سب کا حصہ ہے۔ وہ ذرا سوچیں۔ أنا صببنا الماء صبا کہ بارش جس پر پیداوار کا بنیادی انحصار ہے انسان کی اپنی ہنرمندی سے نہیں برستی، ہمارے قانون کے مطابق برستی ہے۔ ثم شققنا الأرض شقا انسان زمین میں بیج ضرور ڈالتا ہے لیکن زمین کو پھاڑ کر اس میں سے کونپل ہمارے ہی قانون کے مطابق پھوٹتی ہے۔ یہ انسان کے بس کی بات نہیں کہ دانے کو کونپل میں تبدیل کر دے۔ فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا پھر یہ بھی ہمارے قانون کے مطابق ہوتا ہے کہ اناج والی فصل سے اناج پیدا ہو اور دوسری فصلوں سے دوسری چیزیں، مثلا انگور اور ترکاریاں، زیتون اور کھجوریں، گھنے باغات اور دیگر قسم قسم کے پھل اور مویشیوں کے لیے چارہ۔ متاعا لكم ولأنعامكم یہ سب تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست کا کام دیتا ہے، اسے اسی مصرف کے لیے رہنا چاہیے۔ فإذا جاءت الصاخة لیکن جو لوگ خدا کی اس محبت کو ذاتی ملکیت بنا کر نوع انسان کو اس کی پرورش سے محروم کر دیں اور سمجھانے سے سمجھیں ہی نہیں تو ان کے ساتھ تصادم اور ٹکراؤ ناگزیر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب وہ تصادم کا وقت آئے گا تو اسلحے کی جھنکار سے کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دے گی۔ يوم يفر المرء من أخيه اس وقت ان کی نفسا نفسی کا یہ عالم ہوگا کہ بھائی بھائی کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا، وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه اولاد ماں باپ کو چھوڑ جائے گی، میاں اپنی بیوی تک کو بھول جائے گا اور ماں باپ اولاد کو چھوڑ جائیں گے۔ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه غرض یہ کہ اس وقت ہر شخص اپنی اپنی فکر میں اس قدر غلطاں و پیچاں ہوگا کہ اسے کسی دوسرے کی طرف دھیان دینے کی فرصت ہی نہیں ہوگی۔ وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة جب اس تصادم کا فیصلہ ہوگا تو ایک گروہ جس نے قوانین خداوندی کے مطابق روش اختیار کی تھی کامیابی و کامرانی کی وجہ سے نہایت خوش و خرم ہوگا،
ان کے چہرے شگفتگی اور شادابی سے چمک رہے ہوں گے۔ ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة اور دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہوگا جن کے چہروں پر ذلت کا گرد و غبار اور رسوائیوں کی سیاہیاں چھا رہی ہوں گی۔ أولئك هم الكفرة الفجرة یہ ہوگا ان لوگوں کا انجام جو اس وقت خدا کے دیے ہوئے سامان رزق پر اپنی مفاد پرستیوں کے پردے ڈالتے ہیں اور یوں خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس سے انسان طبقات میں بٹ جاتے ہیں اور نوع انسانی میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے، جو عدالت خداوندی میں بہت بڑا جرم ہے۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ تمام انسان ایک عالمگیر برادری کی حیثیت سے رہیں، ان میں پھوٹ نہ پڑے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت کسی آنے والے دور میں جب انسانوں کے خود ساختہ نظام تمدن و معاشرت کی جگہ قرآنی نظام لے لے گا تو اس وقت کی انقلابی کیفیات کے متعلق یوں سمجھو کہ ملوکیت کا نظام لپیٹ کر رکھ دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ اور ان کے اہالی موالی چھوٹی چھوٹی ریاستیں سب جھڑ کر نیچے گر جائیں گے، ان کا شیرازہ بکھر جائے گا، ان کی قوت ماند پڑ جائے گی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ اور پہاڑوں جیسے محکم امراء اور رؤساء اپنی اپنی جگہ سے ہل جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ اور جن ذرائع رسل و رسائل مثلا اونٹوں کو اس وقت اتنی اہمیت دی جا رہی ہے وہ سب بیکار ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ اور وحشی اور نامانوس قومیں بھی اجتماعی زندگی کی طرف آتی جائیں گی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ اور سمندروں میں آمد و رفت کا سلسلہ اتنا وسیع ہو جائے گا کہ ہر وقت بھرے بھرے دکھائی دیں گے اور ان کے کناروں کی بستیاں بھی بڑی آباد ہو جائیں گی۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ اور اطراف و اکناف عالم کی آبادیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جائیں گی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ جب ان لڑکیوں کے متعلق جنہیں معاشرہ زندہ درگور کر دیتا ہے اور ان بیچاریوں کا پرسان حال کوئی نہیں ہوتا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ پوچھا جائے گا کہ انہیں بالآخر کس جرم کی پاداش میں ذبح کیا جاتا رہا ہے، یعنی جب عورتوں کو ان کے حقوق دلائے جائیں گے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ اور اخبارات اور رسائل جگہ جگہ پھیل جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ اور اجرام فلکی پر پڑے ہوئے پردے ایک ایک کر کے اٹھتے چلے جائیں گے، ان کے حالات دریافت کیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ تو اس وقت خدا کے قانون مکافات کا عمل بھی تیز تر ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت آخر الامر وہ نظام متشکل ہو جائے گا جس میں ہر معاملہ انصاف اور قانون کے مطابق طے پائے گا، لہذا اس کی روح سے مجرمین کے لیے جہنم کے شعلے زیادہ تیزی سے بھڑک اٹھیں گے۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ اور اس نظام کی پابندی کرنے والوں کے لیے جنتی معاشرہ قریب تر لایا جائے گا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ یعنی اس وقت ہر شخص اپنے اپنے اعمال کے نتائج اپنے سامنے بے نقاب دیکھ لے گا۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ہم یہ باتیں یوں ہی نہیں کر رہے، اس حقیقت پر سارا نظام کائنات شاہد ہے، اس پر شاہد ہیں وہ ستارے جو طلوع ہونے کے بعد دبے پاؤں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے رہتے ہیں۔ الجوار الكنس اور تیز خرام ستارے جو اپنی اپنی منزل طے کر کے چھپ جاتے ہیں۔ واللیل اذا عسعس اور رات جو خاموشی سے آتی اور خاموشی سے چلی جاتی ہے۔ والصبح اذا تنفس اور صبح
جب وہ نئی زندگی کا پیغام لے کر نمودار ہوتی ہے۔ إنه لقول رسول كريم۔ یہ سب مظاہر فطرت اس حقیقت پر شاہد ہیں کہ جو شخص یہ باتیں تم سے کہہ رہا ہے وہ ہمارا بھیجا ہوا پیغامبر ہے اور نہایت معزز پیغامبر۔ ذی قوة عند ذی العرش مکین۔ اسے اس خدا کی طرف سے وحی کی تائید و قوت حاصل ہے جو کائنات کے مرکزی کنٹرول کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، یعنی جس طرح وہ قوانین جو خارجی کائنات میں کار فرما ہیں اشیاء کائنات کے خود ساختہ نہیں خدا کے وضع کردہ ہیں، اسی طرح انسانی زندگی سے متعلق جو قوانین یہ رسول پیش کر رہا ہے یہ بھی اس کے اپنے وضع کردہ نہیں خدا کے متعین فرمودہ ہیں۔ مطاع ثم امین۔ یہ رسول بڑا قابل اعتماد ہے، وہ اس پیغام کے پہنچانے میں کسی قسم کی خیانت نہیں کرتا، پھر وہ صرف پیغام کو پہنچاتا ہی نہیں اس کی عملی تشکیل کے لیے ایک نظام قائم کرتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو لوگ اس نظام کی صداقت پر یقین رکھیں وہ اس کی بات مانیں اور اس کے فیصلوں کی اطاعت کریں، اس کے بغیر کوئی نظام قائم ہی نہیں رہ سکتا۔ وما صاحبكم بمجنون۔ یاد رکھو تمہارا یہ رفیق پاگل پن کی باتیں نہیں کرتا، جو کچھ یہ کہہ رہا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ۔ اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو علم کے اس بلند ترین اور وسیع ترین مقام پر فائز پایا ہے جہاں انسان کو خدا کی طرف سے وحی ملتی ہے۔ اس طرح یہ رسول جو کچھ کہتا ہے گویا آنکھوں دیکھا حال کہتا ہے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ۔ پھر جو کچھ اسے وحی کے ذریعے ملتا ہے اسے اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتا، وہ اسے نہایت کشادہ ظرفی سے دوسروں تک بھی پہنچاتا ہے، سب کو اس میں شریک کرتا ہے۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ۔ یہ کسی کے سرکش جذبات کی باتیں نہیں جو محض قیاسات پر مبنی اور حقیقت سے بہت دور ہوتی ہیں۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ۔ جب حقیقت یہ ہے تو پھر بتاؤ کہ تم اس قسم کے ضابطۂ قوانین کو چھوڑ کر کدھر چلے جا رہے ہو۔ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ لیکن اگر تم اس سے بے رخی برتتے رہو گے تو اس سے اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، اس لیے کہ یہ کسی خاص قوم یا خاص ملک کے لیے ضابطۂ حیات نہیں، یہ تمام اقوام عالم کے لیے قوانین کا ضابطہ ہے۔ لمن شاء منكم أن يستقيم۔ اس لیے نوع انسان میں سے جو قوم بھی چاہے اس کے ذریعے زندگی کی متوازن اور سیدھی راہ پر چل سکتی ہے۔ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے ذاتی رجحانات اور انفرادی مفادات کو ایک طرف رکھ کر وہی کچھ چاہو جو اس خدا کے قانون کا تقاضا ہے جس نے تمام اقوام عالم کی نشو و نما کا ذمہ لے رکھا ہے۔ لہذا اس سے وہی قوم مستفید ہو سکتی ہے جو تمام نوع انسانی کے لیے عالمگیر نظام ربوبیت قائم کرنے کا تہیہ کرے اور اس طرح اپنی منشا کو خدا کی مشیت کے ساتھ ہم آہنگ کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت۔ جس انقلاب کا ذکر پیچھے سے چلا آ رہا ہے اس میں کیفیت یہ ہوگی کہ فضا میں پھیلی ہوئی توانائیاں پھٹ جائیں گی۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ۔ اور ستارے منتشر ہو جائیں گے یا چھوٹی چھوٹی جماعتیں بکھر جائیں گی اور صرف بڑی بڑی طاقتیں باقی رہ جائیں گی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ۔ اور سمندر یا دریا بہہ نکلیں گے، یعنی ان میں آمد و رفت
تیز تر ہو جائے گی۔ وإذا القبور بعثرت اور زمین کے دفائن کو کھود کھود کر باہر نکالا جائے گا۔ علمت نفس ما قدمت وأخرت اس وقت انسان کی تمدنی دنیا میں بھی ایسا نظام متشکل ہو جائے گا جس میں ہر شخص اپنے اگلے پچھلے اعمال کے نتائج اپنے سامنے بے نقاب دیکھ لے گا۔ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم اے انسان، تو جو خدا کے قانون سے اس طرح سرکشی اختیار کر رہا ہے تو وہ کون سی چیز ہے جو تجھے خدا کی بھرپور واجب التکریم ربوبیت کے متعلق دھوکے میں رکھ رہی ہے اور اس کی خلاف ورزی کی جرت دلا رہی ہے؟ الذي خلقك فسواك فعدلك وہ خدا جس نے اپنے قانون تخلیق کے مطابق تمہیں مختلف تخلیقی مراحل سے گزارا، ایک کے بعد دوسری گردش دے کر حشو و زوائد کو الگ کیا اور تمہاری اخلاق اور عناصر میں نہایت عمدہ توازن اور اعتدال پیدا کر دیا۔ في أي صورة ما شاء ركبك اور اس کے بعد اپنے قانون مشیت کے مطابق تمہیں مناسب پے کر عطا کر دیا۔ كلا بل تكذبون بالدين سوچو کہ تم اس خدا کے قانون مکافات کو جھٹلاتے ہو، لیکن تمہارے جھٹلانے سے کیا ہوتا ہے؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ اس نے تم پر محافظ مقرر کر رکھے ہیں، نہایت معزز اور امین، جو کچھ تم کرتے ہو انہیں اس سب کا علم ہوتا ہے، وہ اسے ریکارڈ کرتے رہتے ہیں۔ اسے خدا کا قانون مکافات عمل کہا جاتا ہے۔ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ اس قانون کے مطابق جو لوگ انسانی زندگی میں وسعت اور کشادگی پیدا کرتے ہیں آسائشوں میں رہیں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ اور جو عالم انسانیت اور خود اپنی ذات میں انتشار پیدا کرتے ہیں ان کی نشو و نما رک چکی ہوگی۔ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ اور وہ ظہور نتائج کے دن اپنے آپ کو جہنم میں پڑا دیکھیں گے۔ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ یاد رکھو وہ اب بھی جہنم کی نگاہوں سے اوجھل نہیں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ جہنم انہیں اس وقت بھی دیکھ رہا ہے، اس وقت وہ بھی جہنم کو دیکھ لیں گے۔ یہ کچھ ہوگا یوم الدین میں، یعنی ظہور نتائج کے دور میں۔ تجھے خدا کے سوا کون بتا سکتا ہے کہ یوم الدین ظہور نتائج کا دور کیسا ہوگا؟ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ یقیناً خدا کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس دور کی کیفیت کیا ہوگی۔ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ یہ وہ دور ہوگا جس میں ہر انسان اپنے اپنے اعمال کو اپنے سامنے دیکھے گا، کوئی کسی دوسرے کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا، نہ ہی کسی انسان کو کسی دوسرے انسان پر کسی قسم کا اختیار و اقتدار ہوگا۔ اختیارات تمام کے تمام قوانین خداوندی کے لیے مختص ہوں گے۔ حکومت صرف ان قوانین کی ہوگی، کسی اور کی نہیں ہوگی۔ یعنی وہ دور جس میں نہ کوئی انسان کسی دوسرے کا محکوم ہوگا، نہ محتاج، اور نہ ہی کوئی کسی مجرم کو اس کے جرم کی پاداش سے چھڑا سکے گا۔ یہ ہوگا یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین تاجرانہ ذہنیت اور سرمایہ دارانہ نظام کا انجام
تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون اس ذہنیت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ دوسروں سے اپنے واجبات پورے لیے جائیں، لیکن جب ان کے واجبات دینے کا وقت آئے تو ترازو میں ڈنڈی مار دی جائے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ دوسروں سے کام پورا لیا جائے لیکن اس کا معاوضہ کبھی پورا نہ دیا جائے، محنت کرنے والوں کو کم از کم دیا جائے اور خود زیادہ سے زیادہ کمایا جائے۔ چیزوں ہی کی نہیں بلکہ خود انسانوں کی قیمت متعین کرتے وقت بھی یہی خیال رہے، اور کوشش یہ کی جائے کہ ان کی صلاحیتیں دبی، سمٹی، سکڑی اور بندھی رہ جائیں، انہیں پوری جولانی کا موقع ہی نہ ملنے پائے، انہیں اتنا ہی ابھرنے دیا جائے جتنا سرمایہ لگانے والے کے لیے مفید ہو، انہیں اس سے زیادہ آزادی دی ہی نہ جائے۔ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون کیا یہ لوگ اس ذوم باطل میں مبتلا اور اس خیال خام میں مدہوش ہیں کہ یہ نظام ہمیشہ کے لیے ایسا ہی رہے گا، اس کو کوئی بدل نہیں سکے گا؟ ان کا یہ فریب نفس ہے۔ وہ وقت آئے گا کہ جن لوگوں کو انہوں نے یوں اقتصادی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے وہ انہیں راستے سے ہٹا کر آزادی حاصل کر لیں گے۔ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اور اس طرح وہ انقلاب عظیم واقع ہوگا جس میں عالمگیر انسانیت خدا کا نظام ربوبیت قائم کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی۔ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ اس وقت ان لوگوں کا اعمال نامہ جنہوں نے انسانیت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے طبقات میں تقسیم کر رکھا ہے خود انہیں جکڑ باندھ کر رکھ دے گا، اور یوں ان کا اپنا وضع کردہ نظام خود ان کی تباہی کا موجب بن جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ تم یقیناً یہ معلوم کرنے کے لیے بیتاب ہوگے کہ ان کی یہ جکڑ بندیاں کس قسم کی ہوں گی، تمہیں خدا کے سوا اس حقیقت سے کوئی آگاہ نہیں کر سکتا۔ سنیے، کتاب مرقوم یہ اس قانون مکافات کے مطابق ہوں گی جو ہر ایک کے مال اور انجام کی نشاندہی کیے جا رہا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین یہ تباہی ان لوگوں کے لیے ہوگی جو اس قانون مکافات کی تکذیب کرتے ہیں۔ وما يكذب به إلا كل معتد أثيم اور یہ ظاہر ہے کہ اس قانون کی تکذیب وہی شخص کر سکتا ہے جو ہر قسم کے جرائم نہایت جرات اور بے باکی سے کرتا چلا جائے، ایسے جرائم بھی جن کا اثر اس کی اپنی ذات تک محدود ہو اور ایسے بھی جو متعدی ہوں، وہ جرائم بھی جو سرکشی کے جذبات ابھاریں اور وہ بھی جن کا نتیجہ افسردگی اور اضمحلال ہو۔ ایسا شخص یہ کہہ کر اپنے آپ کو فریب دے لیتا ہے کہ ایسا کوئی قانون نہیں جس کی روح سے مجھے میرے جرائم کی سزا مل سکے۔ یہی کیفیت غاصب اقوام کی ہوتی ہے۔ إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين جب اس کے سامنے وہ تاریخی حقائق پیش کیے جائیں جن میں بتایا گیا ہو کہ سابقہ اقوام میں سے جنہوں نے اس قسم کے جرائم کیے وہ تباہ و برباد ہو گئیں، تو وہ بجائے اس کے کہ ان شواہد سے عبرت حاصل کرے یہ کہہ کر اپنے آپ کو فریب دے لیتا ہے کہ یہ محض عہد پارینہ کی داستانیں ہیں، مجھ سے ان کا کیا تعلق؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون
ان سے کہو کہ بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ ان کے غلط اعمال اس طرح زنگ بن کر ان کے دلوں پر جم گئے ہیں کہ ان میں اب سمجھنے سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی۔ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون۔ یہ لوگ اس دور میں جب عالمگیر انسانیت خدا کی ربوبیت عامہ کے قیام کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی، اس کے ثمرات سے محروم رہ جائیں گے۔ ان کی مزرعہ ہستی زمین شور کی طرح بے برگ و گیا رہ جائے گی۔ اس دنیا میں بھی ان کی یہی حالت رہے گی اور اخروی زندگی میں بھی۔ ثم إنهم لصالوا الجحيم۔ یعنی ان کی نشوونما رک جائے گی، کیونکہ انسانی ذات کی نشوونما تو دوسروں کی ربوبیت سے ہوتی ہے، نہ کہ ان کے حقوق تلف اور ان کی محنت سلب کر لینے سے۔ یوں وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون۔ وہاں ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے ہمارے اس قانون مکافات کی روح سے تمہارے اعمال کا نتیجہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين۔ ان کے برعکس ان لوگوں کا مقام جو زندگی میں وسعت اور کشاد پیدا کرتے ہیں بلندیوں پر ہوگا، وہ زندگی کے ارتقاء کی اگلی منزل میں ہوں گے۔ وما أدراك ما عليون۔ تجھے خدا سے بہتر کون بتا سکے گا کہ یہ بلندیاں ارتقائی منازل کیا ہیں؟ كتاب مرقوم۔ یہ بھی ہمارے اس قانون مکافات کے مطابق ہوگا جو ہر ایک کے اعمال کی نشاندہی کیے جا رہا ہے۔ يشهده المقربون۔ اور جسے یہ مقربین اپنے سامنے کھلا ہوا پائیں گے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنے اندر صفات خداوندی کو زیادہ سے زیادہ منعکس کر لیا ہوگا۔ ان الابرار لفی نعیم۔ یہ ابرار یعنی وسعتوں کے مالک زندگی کی راحتوں اور آسائشوں سے بہرایاب ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون۔ اختیارات و اقتدارات کے تختوں پر متمکن، ہر بات کو اپنی نگاہ میں رکھے ہوئے، یعنی جہاں بانی اور جہاں بینی دونوں خصوصیات کے مالک۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم۔ ان آسائشوں اور تمانیتوں کی پیدا کردہ شگفتگی اور شادابی کے آثار ان کے چہروں سے نمایاں ہوں گے۔ یسقون من رحیق مختوم۔ انہیں زندگی کی توانائیوں کے لیے بادہ خالص پینے کو ملے گا جو ہر قسم کی آلائش و آمیزش سے پاک ہوگا، یعنی سربمہر آبگینوں میں بند۔ ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ ان آبگینوں کی مہریں بھی تقویت بخش عناصر مشک سے مرکب ہوں گی۔ یہ ہیں زندگی اور توانائی کو بڑھانے والے اسباب و عناصر جن کے حصول کے لیے تمہیں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک دوسرے سے مسابقت کا جذبہ ہر انسان کے اندر ہے، لیکن کوتاہ بھی انسان اس کے لیے میدان غلط منتخب کرتا ہے۔ وہ محض طبعی زندگی کے مفاد کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے ہر قسم کے حربے استعمال کرتا ہے۔ اس جذبے کی تسکین کے لیے صحیح میدان یہ ہے کہ تم نوع انسان کی ربوبیت کی جد و جہد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اس سے تمہیں زندگی بخش بادہ رحیق ملے گا۔ ومزاجہ من تسنیم۔ اس بادہ رحیق میں اس چشمے کا آب خون کو شیریں ملایا جائے گا جو شرف انسانیت کے بلند ترین مقام سے پھوٹ کر نکلتا ہے
اور انسانی صلاحیتوں کی بھرپور نشوونما میں ممد و معاون ہوتا ہے۔ عينا يشرب بها المقربون یہ وہ چشمہ ہے جس سے وہ لوگ جو اپنے اندر صفات خداوندی کو اعلیٰ حد بشریت منعکس کر لیں زندگی اور اس کی توانائیاں حاصل کرتے ہیں۔ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون جب وہ لوگ جو دوسروں کی محنت کے پھل نوچ کھسوٹ کر اپنے ہاں لے آتے ہیں ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو خدا کے نظام ربوبیت کی صداقت پر یقین رکھتے اور اس کے قیام کے لیے کوشاں رہتے ہیں تو ان پر ہنستے ہیں کہ ان بے وقوفوں کو دیکھو جو جان مار کر محنت کرتے ہیں اور اس کے ماہ حاصل میں سے بقدر اپنی ضروریات کے لے کر باقی سب حق کا بول بالا اور دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے دے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا فائدے کا سودا ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ یہ لوگ جب ان مومنین کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے کو کنکھیوں سے اشارے کرتے ہیں کہ یہ ہیں وہ جن کی عقلوں پر پردے پڑ گئے ہیں۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ اس کے بعد جب یہ لوٹ کر اپنے ہم خیال ٹولے کی طرف جاتے ہیں تو عجیب انداز سے اتراتے ہیں اور جماعت مومنین پر بھپتیاں کستے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ غرض یہ کہ وہ جب بھی اس جماعت کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ کس غلط راستے پر چلے جا رہے ہیں، یہ بالکل بہک گئے ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ حالانکہ انہیں ان مومنین پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا کہ یہ ان کے اعمال کا محاسبہ کرتے رہیں۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ اس وقت جب یہ انقلابی پروگرام اپنے ابتدائی مراحل میں سے گزر رہا ہے ظاہر بھی نگاہوں کو ایسا ہی نظر آتا ہے کہ یہ دیوانوں کی جماعت ہے جسے اپنے نفع نقصان کا کوئی خیال نہیں، اور یہی وجہ ہے جو یہ ان پر ہنستے ہیں۔ لیکن جب یہ پروگرام اپنی تکمیل تک پہنچ جائے گا تو یہی ایمان والے ان لوگوں پر ہنسیں گے جو ہمارے قانون ربوبیت سے انکار کرتے ہیں۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ یہ اختیارات و اقتدارات کی مسندوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے کہ ان لوگوں کا کیا حشر ہو رہا ہے جو ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ان کی یہ حالت خود ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص کا عمل لوٹ کر اس کی طرف آ جاتا ہے، اسی سے اس کی جنت اور جہنم مرتب ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ جب فضا میں پھیلی ہوئی توانائیاں پھٹ جائیں گی اور یہ کچھ اس خدا کے قانون کے مطابق ہوگا جو تمام کائنات کو نشو و نما دیتا ہے، اسی کے قوانین کے تابع یہ تمام سلسلہ کائنات سرگرم عمل ہے۔ اس نے اسے بنایا ہی اس انداز سے ہے کہ ہر حادثہ اس کے پروگرام میں بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور زمین میں دور دور تک آبادیاں پھیل جائیں گی اور وہ اپنی معدنیات اور دیگر ذخائر اگل دے گی اور اندر سے خالی ہوتی جائے گی۔ یہ بھی خدا کے قانون ہی کے مطابق ہوگا جس کی اطاعت ان اشیاء فطرت کا فریضہ ہے، وہ بنائی ہی اس طرح گئی ہیں۔
يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. اے انسان، اس میں شبہ نہیں کہ تو اپنے تجربات اور مشاہدات کی بنا پر بھی آخر الامر اس نظام خداوندی تک پہنچ جائے گا جو عالمگیر انسانیت کی ربوبیت کا ضامن ہے، لیکن ایسا بڑی جاں کاہ مشقتوں اور استخوان شکن ٹھوکروں کے بعد ہوگا۔ اس کے برعکس وحی کی رہنمائی میں اس منزل تک بلا مشقت اور بڑے کم وقت میں پہنچا جا سکتا ہے۔ وحی کی روشنی ناکام تجارب کی تلخ کامیوں سے بھی محفوظ رکھتی ہے اور وقت کی تنابیں بھی کھینچ دیتی ہے۔ فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. حقیقت یہ ہے کہ وحی کا اتباع کرنے والے کے اعمال یمن و سعادت کے حامل ہوتے ہیں اور اس کی زندگی کے معاملات بڑی آسانی سے طے پا جاتے ہیں۔ وينقلب إلى أهله مسرورا. اور وہ اپنے رفقا کی طرف خوشی خوشی لوٹ کر آتا ہے۔ اسے اپنے ہم فکر و ہم آہنگ افراد کے ساتھ مل جانے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، بلکہ یہ سب ایک دوسرے سے شاداء و فرحاں ملتے ہیں اور یوں ایک حسین و شاداب عالمگیر برادری وجود میں آ جاتی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا. لیکن جو شخص اخلاق پرستی کی اندھی تقلید کی روش اختیار کرتا ہے، جس سے اسے اپنا پچھلا راستہ ماضی تو روشن دکھائی دیتا ہے اور سامنے کا راستہ مستقبل تاریک، تو وہ تباہیوں کو بلا بلا کر اپنا گھر دکھاتا ہے اور یوں جہنم کے عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. وہ اس سے پہلے اپنے ہم خیال لوگوں میں خوش خوش رہتا تھا اور اسے اس کا وہم و گمان تک بھی نہ تھا کہ اس کی حالت میں تبدیلی آئے گی۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ. وہ سمجھتا تھا کہ اس طرح اپنی من مانی کرتا رہے گا اس کی قوت و شوکت میں کبھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا. لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ خدا کا قانون مکافات اس کی ہر نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے اور اس کا مستقبل اس کے اعمال کے نتائج کی روح سے مرتب ہوگا۔ غلط روش پر چلنے والے کو کچھ وقت کے لیے تو مفاد عاجلہ حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا مستقبل تاریک ہوتا ہے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ. اس حقیقت پر تمام نظام کائنات شاہد ہے۔ مثلا تم غور کرو کہ سورج غروب ہو جاتا ہے تو اس طرف بسنے والوں کی نگاہوں سے اس کی روشنی اوجھل ہو جاتی ہے، لیکن شفق کی سرخی کچھ دیر تک باقی رہتی ہے۔ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ. پھر رفتہ رفتہ یہ سرخی بھی ختم ہو جاتی ہے اور رات کی تاریکی کی چادر فضا پر چھا جاتی ہے، جس کے اندر تمام چیزیں سمٹ کر آ جاتی ہیں۔ اسی تاریکی کی چادر سے روشن ستارے اور چمکتا ہوا چاند نمودار ہو جاتے ہیں۔ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ. اور چاند آہستہ آہستہ اپنی منازل طے کرتا ماہ کامل بن جاتا ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. یہ کائناتی مظاہر اس حقیقت کی شہادت دیتے ہیں کہ تم بھی زندگی کی ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے یوں بلندیوں کی طرف اٹھتے جاؤ گے کہ جب اس کی ایک منزل کے ساتھ مطابقت حاصل کر لو گے تو اس سے اگلی منزل میں پہنچنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ یوں تم منزل بمنزل آگے بڑھتے اور اوپر اٹھتے چلے جاؤ گے اور یہ سلسلہ مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. حیرت ہے کہ اس قدر واضح دلائل و شواہد کے باوجود یہ لوگ نہ خدا کے قانون مکافات پر ایمان لاتے ہیں نہ حیات اخروی پر،
جو زندگی کی مزید ارتقائی منازل کا دوسرا نام ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے سامنے قرآن پیش کیا جاتا ہے تو اس کے آگے اپنا سر تسلیم خم نہیں کرتے، بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ اس کی صداقتوں سے انکار کرتے اور اس کے قوانین کو جھٹلاتے ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ، اور یہ سب اس لیے کہ اس سے ان کے انفرادی مفادات پر زد پڑتی ہے، لیکن یہ بات خدا پر خوب روشن ہے کہ یہ لوگ کیا جمع کرتے اور پھر کس طرح اسے صرف اپنی ذات پر صرف کرنے کے لیے تجوریوں میں بند رکھتے ہیں۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں متنبع کر دو کہ اس روش زندگی کا نتیجہ بڑا الم انگیز ہوتا ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، اس تباہی سے وہی لوگ بچ سکیں گے جو خدا کے قوانین کی صداقت پر یقین رکھ کر عالمگیر انسانیت اور خود اپنی ذات کو سنوارنے والے کام کریں گے۔ اس طرز زندگی کا نتیجہ ایسی آسائشیں اور راحتیں ہوں گی جن کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہوگا، اور یہ کچھ انہیں بطور احسان خیرات کے طور پر نہیں ملے گا بلکہ وہ اسے بطور اپنے حق کے حاصل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج، اس حقیقت پر شاہد ہیں فضا کی بلندیوں میں نمایاں ہونے والے ستاروں کے مواقع اور منازل، والیوم الموعود، اور وہ انقلاب جس کے آنے کا وعدہ قرآن میں بار بار مذکور ہے، وشاہد ومشہود، اور یہ رسول جو اس انقلاب کی آمد کی شہادت دیتا ہے اور خود وہ نظام جس کے قیام و استحکام کی شہادت دی جاتی ہے۔ قتل اصحاب الاخدود، کہ یہ لوگ جو اس نظام کی اس قدر مخالفت کرتے ہیں کہ اسے مٹانے کے لیے جنگ تک کی تیاریوں میں مصروف رہتے ہیں، النار ذات الوقود، یہ اپنی تدبیروں کی خندقیں کھودتے اور ان میں فتنوں کی آگ بھڑکاتے رہتے، اذ هم علیہا قعود، اور اپنے اس پروگرام پر جم کر بیٹھے رہتے ہیں، وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود، اور جو کچھ دوسرے لوگ جماعت مومنین کے خلاف کرتے ہیں یہ اسے بھی تماشا سمجھ کر دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ تمام امور اس امر کی شہادت دیتے ہیں کہ یہ مخالفین بالآخر تباہ ہو کر رہیں گے۔ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، یہ لوگ جماعت مومنین سے محض اس بات کا انتقام لینا چاہتے ہیں کہ وہ خدائے حمید و عزیز پر ایمان کیوں لے آئے ہیں، الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد، اس خدا پر ایمان کے کائنات کی بستیوں اور بلندیوں میں سب اقتدار اور اختیار اسی کا ہے اور ہر شے اسی کی نگرانی کے اندر ہے۔ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، ان سے کہہ دو کہ جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو اس طرح ایذا دیتے ہیں اور اپنی اس روش سے باز نہیں آتے ان کے لیے سوزناک عذاب ہوگا
یعنی وہ عذاب جو ان کا سب کچھ جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دے گا۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير۔ ان کے برعکس جو لوگ قوانین خداوندی کی صداقت پر ایمان لا کر اس کے متعین کردہ صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا ہوتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں اس جنت کی زندگی ہے جس کی تازگی اور شادابی میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ یہ بہت بڑی کامیابی و کامرانی ہے۔ إن بطش ربك لشديد۔ ان مخالفین سے کہہ دو کہ تم مچلو نہیں، خدا کے قانون مکافات کی گرفت بڑی سخت ہوتی ہے۔ إنه هو يبدئ ويعيد۔ وہ ہر شے کو اس کے نقطۂ آغاز سے پیدا کرتا اور پھر اسے گردشیں دیتا ہوا مختلف ارتقائی مراحل میں سے گزار کر نقطۂ تکمیل تک پہنچا دیتا ہے۔ وهو الغفور الودود۔ اس کے لیے وہ تقریبی عناصر سے اشیاء کائنات کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ انہوں نے جو کچھ بننا ہے بن جائیں۔ وہ اپنے پروگرام کو تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ ذو العرش المجید۔ اس مقصد کے لیے اس نے کائنات کے مرکزی کنٹرول کو، جو بڑی قوتوں اور عظمتوں کا حامل ہے، اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ فعال لما يريد۔ جملہ کائنات میں صرف اسی کا اختیار و ارادہ کار فرما ہے، اور اس کا یہی وہ اختیار و ارادہ ہے جس کے مطابق وہ اشیاء کائنات کے لیے ضروری قوانین مرتب کرتا ہے۔ اس میں کوئی اور دخل نہیں دے سکتا۔ کس چیز کے لیے کون سا قانون ہونا چاہیے، اس کا فیصلہ وہ خود ہی کرتا ہے۔ ان غیر متبدل قوانین کو، جنہیں خدا عالم امر میں اپنے اختیار مطلق سے وضع کرتا ہے، خدا کی مشیت کہا جاتا ہے۔ هل أتاك حديث الجنود۔ اسی کا قانون انسانی دنیا میں مکافات عمل کی شکل میں کار فرما ہے۔ اس کی شہادت کے لیے قرآن میں ان لوگوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں جو بڑے بڑے لشکروں کے ساتھ قوانین خداوندی کی مخالفت کے لیے ہجوم کر کے آئے تھے۔ فرعون وثمود۔ یعنی قوم فرعون اور قوم سمود کے لوگ، ان کا جو انجام ہوا وہ تاریخ کے اوراق پر ثبت ہے۔ بل الذین کفروا فی تکذیب۔ لہذا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو اس وقت ہمارے قوانین سے سرکشی برتتے اور اسے جھٹلاتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ واللہ من ورائہم محیط۔ خدا کا وہی قانون انہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ بل هو قرآن مجید۔ انہیں معلوم نہیں کہ یہ جس ضابطۂ خداوندی قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں وہ کتنے بڑے شرف و مجد کا حامل ہے۔ فی لوح محفوظ۔ وہ ہر قسم کے خارجی اثرات سے محفوظ رہنے والی تختی پر کندہ ہے۔ وہ صحیفہ کائنات میں بھی محفوظ ہے اور قرآن کے اوراق میں بھی، اس لیے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ خدا کے غیر متبدل قوانین، خواہ وہ نظام فطرت سے متعلق ہوں اور خواہ انسان کی تمدنی دنیا سے، کبھی مٹ نہیں سکتے۔ اول الذکر کو قوانین فطرت کہا جاتا ہے اور ثانی الذکر کو قرآن کا ضابطۂ حیات۔ وہ بھی محفوظ ہیں اور یہ بھی محفوظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق۔ فضا کی بلندیاں اور طارق ایک عظیم حقیقت پر شاہد ہیں۔
وما أدراك ما الطارق تجھے خدا کے سوا کون بتا سکتا ہے کہ طارق کی شہادت سے کیا مقصود ہے؟ النجم الثاقب یعنی اس نہایت روشن ستارے کی شہادت سے جو رات کی تاریکیوں میں قندیل نورانی بن کر آتا ہے۔ وہ نظر تو آتا ہے رات ہی کو، لیکن دن کے وقت بھی وہ مٹ نہیں جاتا، موجود رہتا ہے، صرف اس کی روشنی ہماری نظروں سے پنہاں ہوتی ہے۔ إن كل نفس لما عليها حافظ یہی کیفیت انسانی اعمال کی ہے۔ انسان اپنے آپ کو فریب دینے کے لیے سمجھتا ہے کہ اس کے جو اعمال دوسروں کی نگاہوں سے مخفی رہتے ہیں ان کا وجود باقی نہیں رہتا، اس لیے ان پر گرفت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ خیال خام ہے۔ اعمال خواہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ ہم نے ہر فرد کے اعمال کو محفوظ رکھنے کا انتظام کر رکھا ہے۔ فلينظر الإنسان مما خلق وہ اسی طرح کبھی پنہاں ہوتے ہیں اور کبھی ظاہر، جس طرح زندگی کبھی مضمر ہوتی ہے کبھی مشہود۔ اگر انسان اس ایک نقطے پر غور کرے تو اس کے لیے بات کا سمجھنا چندہ مشکل نہ رہے۔ مثلا وہ دیکھے کہ اس کی پیدائش کس طرح سے ہوئی ہے۔ خلق من ماء دافق اس کی ابتدا اس مادہ تولید سے ہوئی ہے جو اچھل کر رحم میں گرتا ہے۔ يخرج من بين الصلب والترائب یہ مادہ اپنے مقام تولید سے سیدھا عورت کے رحم میں نہیں جا گرتا، وہ مرد کی پیٹھ اور پیٹروں کی ہڈیوں کے درمیان سے گزرتا ہوا خارج ہوتا اور اپنے مستقر میں جا پہنچتا ہے۔ اس مادہ تولید میں زندگی مضمر شکل میں ہوتی ہے اور پھر رحم مادر میں مختلف منازل سے گزر کر وہ مشہود شکل میں سامنے آ جاتی ہے۔ إنه على رجعه لقادر جو لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا، ان سے پوچھو کہ اس میں ناممکن بات کون سی ہے؟ اس دنیا میں زندگی مشہود ہوتی ہے، طبعی موت سے اتنا ہی فرق پڑتا ہے کہ وہ پھر مضمر ہو جاتی ہے۔ تو کیا وہ خدا جس نے اسے اس سے پہلے مضمر سے مشہود بنایا تھا اس پر قادر نہیں کہ ایک بار پھر مضمر کو مشہود کر دے؟ یقیناً وہ اس پر قادر ہے۔ يوم تبلى السرائر اس وقت جس طرح زندگی مضمر سے مشہود ہو جائے گی، اسی طرح انسانی اعمال کے پوشیدہ نتائج بھی بے نقاب ہو کر سامنے آ جائیں گے۔ فما له من قوة ولا ناصر اس وقت کوئی قوت ایسی نہیں ہوگی جو ان مخفی نتائج کو بے نقاب ہونے سے باز رکھ سکے، اور نہ ہی انسان کا کوئی ایسا مددگار ہوگا جو اسے ان نتائج کی تباہیوں سے بچا سکے۔ والسماء ذات الرجع یہ تو رہا اخروی زندگی کا ماجرا۔ اس سے پہلے یہاں بھی ایک عظیم انقلاب برپا ہونے والا ہے۔ اس کے لیے اجرام فلکی کے نئے نئے پہلو جو ان کی گردش کی وجہ سے سامنے آتے ہیں۔ والأرض ذات الصدع اور وہ زمین جو بیج کو پھاڑ کر اس میں سے کوپل نکالتی ہے اور اس طرح بیج کے اندر مضمر زندگی کو مشہود بنانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ إنه لقول فصل غرضے کہ یہ تمام مظاہر فطرت جن میں تخریب و تعمیر کا یہ عمل مسلسل جاری و ساری ہے، اس حقیقت پر شاہد ہیں کہ انسان کی تمدنی زندگی میں بھی اس انقلاب کا آ جانا جس کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے ایک طے شدہ بات ہے۔ اس وقت اس کا پہلا تخریبی مرحلہ سامنے ہے۔ اس کے بعد یہ دانہ پھوٹ کر ایک نئے پودے کی شکل اختیار کر لے گا اور وہ اپنے وقت پر لہلہاتی کھیتی بن جائے گی۔ وما هو بالهزل یہ ایک طے شدہ بات ہے، کوئی لغو دعویٰ یا دیوانے کی بڑ نہیں۔ إنهم يكيدون كيدا یہ مخالفین اس کو روکنے کی تدبیریں کر رہے ہیں کہ وہ واقع نہ ہونے پائے، وأكيد كيدا
لیکن ہمارا قانون بھی اس سے غافل نہیں، وہ بھی اپنی تدابیر میں مصروف ہے۔ فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ بات صرف مہلت کے وقفے کی ہے، یعنی وہ وقفہ جو بیج کے فصل بننے تک کے لیے ناگزیر ہوتا ہے۔ سو تم ان مخالفین کو سر دست ان کے حال پر چھوڑ دو، ہمارے قانون مکافات کے مطابق انہیں تھوڑی سی مہلت مل رہی ہے، اس کے بعد ان کی گرفت ہوگی اور وہ انقلاب آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی۔ اے رسول، تو اپنے نشو نما دینے والے کے بلند و بالا نظام ربوبیت کو متشکل کرنے کے لیے سرگرم عمل رہے۔ الذی خلق فسوى، اس خدا کے نظام ربوبیت کو متشکل کرنے کے لیے والذی قدر فہدى، جو ہر شے کو مختلف امتزاجات اور تراکیب سے ایک حیت عطا کرتا ہے، پھر اس کے حشو و زوائد کو دور کر کے اس میں خاص تناسب اور اعتدال پیدا کر دیتا ہے، پھر اس میں ایک خاص اندازے اور پیمانے کے مطابق ایک حد تک بڑھنے، پھولنے پھلنے کی صلاحیت رکھ دیتا ہے۔ اسے اس شے کی تقدیر کہتے ہیں۔ اس کے بعد اسے وہ راستہ دکھا دیتا ہے جس پر چلنے سے وہ شے اپنی تکمیل تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ رہنمائی کائنات کی ہر شے کے اندر رکھ دی جاتی ہے۔ اسے اس شے کی فطرت یا جبلت کہا جاتا ہے۔ اس طرح کائنات کی ہر شے خدا کے قانون کے مطابق اپنے نقطۂ آغاز سے منزل بمنزل اپنی تکمیل تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی کو نظام ربوبیت کہا جاتا ہے۔ والذی اخرج المرعى، مثلا زمین میں تخم ریزی کی جاتی ہے تو وہ دانہ خدا کے قانون تخلیق کے مطابق ہرے بھرے چارے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس سے مویشیوں کی پرورش ہوتی ہے، لیکن فجعله غثاء احوا، یہی چارہ جب حیات بخش عناصر سے اپنا رشتہ منقطع کر لیتا ہے یا اس پیمانے کی آخری حد تک پہنچ جاتا ہے جو اس کے لیے مقرر کیا گیا تھا، تو وہ خشک ہو کر خس و خاشاک میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کی یہ زندگی، نمو اور پھر موت سب خدا کے قانون کے مطابق واقع ہوتی ہے، جسے ہر شے کے اندر رکھ دیا گیا ہے۔ سنقرئک فلا تنسى، زندگی، نشو نما اور موت کا یہی قانون خود انسانی دنیا میں بھی کار فرما ہے، لیکن اس قانون کا علم اشیاء فطرت کی طرح انسان کے اندر نہیں رکھ دیا گیا۔ یہ رہنمائی اسے اس وحی کے ذریعے ملتی ہے جو انبیاء کی وساطت سے انسانوں تک پہنچتی ہے۔ یہ وحی، اے رسول، ہم نے اس اہتمام سے تجھے دی ہے کہ تو اس میں سے نہ کچھ بھول سکتا ہے نہ ترک کر سکتا ہے، الا ما شاء اللہ انه يعلم الجهر وما يخفى، اگر خدا کی مشیت ہوتی تو تو اس میں سے کچھ بھول سکتا اور ترک کر سکتا تھا، لیکن جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے اس کی مشیت ایسی نہیں تھی، اس لیے تو اس میں سے کچھ بھی ترک یا فراموش نہیں کر سکتا۔ یہ حتمی بات ہے۔ یہ وحی اس خدا کی طرف سے دی گئی ہے جو جانتا ہے کہ انسان میں کیا کیا ممکنات زندگی مضمر ہیں اور ان میں سے کس کس جوہر کی نمود کس انداز سے ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہماری یہ وحی ہر طرح سے مکمل اور اس مقصد کے لیے کافی ہے جس کے لیے دی گئی ہے، یعنی انسانی ذات کی نشو نما کے لیے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، یہی نہیں کہ تجھے وہی بھولے گی، نہیں، اس کے مطابق ایک معاشرہ متشکل کرنے کے لیے ہم تیرے لیے آسانیاں بھی پیدا کر دیں گے، اور یوں تو آہستہ آہستہ اس نظام کو تکمیل تک پہنچا دے گا۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى، سو تو اس وحی کو لوگوں کے سامنے پیش کیے جا، لیکن جب تو دیکھے کہ جس شخص یا گروہ کو تو نصیحت کر رہا ہے وہ اس سے مستفید ہونا ہی نہیں چاہتا، تو اسے چھوڑ دے، اور یہی وقت اور توانائی ایسی جگہ صرف کر جہاں تیری تعلیم نتیجہ خیز ہو۔
ويذكر من يخشى اس لیے کہ اس سے وہی شخص فائدہ اٹھائے گا جو عاقبت اندیش ہوگا، جسے اپنے نفع نقصان کا خیال ہوگا، جو غلط روش کے تباہ کن نتائج سے بچنا چاہے گا۔ ويتجنبها الأشقى جو شخص اس سے کنارہ کش رہے گا وہ تیرا یا کسی اور کا کچھ نہیں بگاڑے گا، وہ خود ہی زندگی کی خوشگواریوں سے محروم رہے گا اور یوں بڑا بدقسمت ہوگا۔ الذي يصلى النار الكبرى وہ تباہیوں کے اس جہنم میں داخل ہوگا جو سب کچھ جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیتا ہے، ثم لا يموت فيها ولا يحيا اس میں انسان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ نہ تو وہ مرتا ہی ہے کہ یوں اس عذاب سے چھٹکارا حاصل ہو جائے، اور نہ ہی اس کا شمار زندوں میں ہوتا ہے۔ قد أفلح من تزكى یاد رکھو کھیتی اسی کی پروان چڑھتی ہے جو اپنے جسم کی پرورش کو نصب العین حیات قرار نہ دے لے، بلکہ اس کے ساتھ اپنی ذات کی نشوونما بھی کرے۔ وذكر اسم ربه فصلى اور ذات کی نشوونما اس کی ہوتی ہے جو خدا کی صفت ربوبیت کو عملاً متشکل کرتا اور زندگی کے ہر گوشے میں اس کے قانون کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ان مخالفین سے کہو کہ اس کے برعکس تمہاری یہ حالت ہے کہ تم طبعی زندگی کے مفاد کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ مستقبل کے مفاد ان سے کہیں بہتر بھی ہیں اور غیر متبدل بھی۔ یعنی جب جسم کے تقاضوں اور مستقل اقدار میں تصادم ہو تو صحیح روش یہ ہے کہ مستقل اقدار کے تحفظ کے لیے جسم کے تقاضوں کو قربان کر دیا جائے، اس سے انسانی ذات کی نشوونما ہوتی ہے اور اخروی زندگی کامیاب۔ إن هذا لفي الصحف الأولى یہ وہ حقیقت ہے جسے قرآن میں پہلی بار بیان نہیں کیا گیا، سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی یہی پیغام دیا گیا تھا۔ صحف إبراهيم وموسى مثلا جو کتاب ابراہیم کو دی گئی تھی اس میں بھی یہی تعلیم تھی، اور جو موسیٰ پر نازل ہوئی تھی اس میں بھی یہی کچھ کہا گیا تھا۔ دین کی اصل و بنیاد شروع سے ایک ہی چلی آ رہی ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية ہم تمہیں اس عالمگیر انقلاب کے متعلق کچھ بتانا چاہتے ہیں جو ان تمام لوگوں پر چھا جائے گا جو اسے ناکام بنانے کی تدبیریں کر رہے ہیں۔ وجوه يومئذ خاشعة اس وقت لوگوں کے دو گروہ ہو جائیں گے، ایک گروہ ان کا جن پر افسردگی اور پژمردگی چھائی ہوئی ہوگی، ذلیل و خوار، محجوب و شرمسار۔ عاملة ناصبة ان کی محنت و مشقت کا ماحصل سوائے تکان اور اضمحلال کے کچھ نہ ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے غلط راستہ اختیار کیا تھا، اور غلط راستے پر چلنے والے کے حصے میں تکان اور اضمحلال کے سوا کچھ نہیں آ سکتا، وہ تھکتا ہے لیکن منزل تک نہیں پہنچتا۔ تصلى نارا حامية ان کی غلط روش انہیں تباہیوں کے جہنم میں لے جائے گی جس کے شعلے تیزی سے بھڑک رہے ہوں گے۔ تسقى من عين آنية اس جہنمی زندگی میں انہیں پینے کو کھولتے ہوئے چشمے کا پانی ملے گا جس سے پیاس بجھنے کے بجائے اور بھڑک اٹھے۔ ليس لهم طعام إلا من ضريع اور کھانے کو وہ بدبودار جھاڑیاں جنہیں سمندر کنارے پر پھینک دیتا ہے، یعنی بڑی بڑی قوموں کا پس خوردہ جنہیں وہ بھیگ کے ٹکڑوں کی طرح پسماندہ اقوام کی طرف پھینک دیتی ہے، ایسی ذلت کی روٹی۔ لا يسمن ولا يغني من جوع جس سے جسم کا نشو و نما حاصل کرنا تو ایک طرف، بھوک بھی نہ مٹے۔
وجوه يومئذ ناعمة ان کے برعکس دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہوگا جنہیں زندگی کی آسائشیں حاصل ہوں گی، لسعيها راضية اور ان کی جد و جہد کے نتائج ان کی منشا کے عین مطابق ہوں گے، في جنة عالية وہ ایک ایسے جنتی معاشرے میں ہوں گے جو ان کے مقام بلند کا آئینہ دار ہوگا، اس میں انہیں آسائشوں کے ساتھ ہر قسم کی سربلندیاں اور سرفرازیاں بھی حاصل ہوں گی۔ لا تسمع فيها لاغية اس میں وہ کوئی لغو بات سننے نہیں پائیں گے، فيها عين جارية انہیں زندگی کی جوئے رواں سے آب حیات پینے کو ملے گا، فيها سرر مرفوعة وہ اختیارات و اقتدارات کے بلند و بالا تختوں پر متمکن ہوں گے، وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة پینے کے لیے نہایت عمدہ گلاس قرینے سے رکھے ہوئے، بیٹھنے کے لیے اعلیٰ درجے کے قالین اور ان پر قطار در قطار تکیے۔ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت یہ بات کہ جو معاشرہ قوانین خداوندی کے مطابق متشکل ہوگا وہ کس حسن و خوبی سے اپنے زندگی بخش نتائج پیدا کرتا جائے گا، اس کی سمجھ میں آ سکتی ہے جو یہ دیکھے کہ نظام کائنات جو قوانین خداوندی کے مطابق سرگرم عمل ہے کس عمدگی سے چل رہا ہے اور کیسے ٹھیک ٹھیک نتائج پیدا کر رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے انہیں چاہیے کہ دیکھیں کہ یہ پانی سے بھرے ہوئے بادل کس طرح ترکیب پاتے ہیں، سمندر کا تلخ پانی کس طرح صاف شفاف میٹھے پانی کے مشکیزوں میں تبدیل ہو جاتا ہے جو دوش ہوا پر سوار ادھر ادھر تیرتے پھرتے ہیں اور وجہ سیرابی عالم بنتے ہیں۔ وإلى السماء كيف رفعت یہ عظیم الجثہ اجرام فلکی کس طرح فضا کی بلندیوں میں معلق اور مصروف گردش ہیں۔ وإلى الجبال كيف نصبت یہ اتنے بڑے پہاڑ کیسے مستحکم کھڑے ہیں حالانکہ زمین اس تیزی سے گردش کر رہی ہے۔ وإلى الأرض كيف سطحت اور خود یہ زمین کس حسن و خوبی سے بچھا دی گئی ہے کہ تمہیں اس کے گول اور متحرک ہونے کا احساس تک نہیں ہوتا۔ فذكر إنما أنت مذكر ان مظاہر فطرت کی طرف توجہ دلانے کے بعد تو ان کے سامنے قرآن کی تعلیم پیش کر، اس لیے کہ تیرا منصب اس تعلیم کو پیش کرنا ہے۔ لست عليهم بمسيطر اسے ان سے زبردستی منوانا نہیں، تو ان پر داروغہ مقرر کر کے نہیں بھیجا گیا، إلا من تولى وكفر تو اس قرآن کو ان کے سامنے پیش کر دے، اس کے بعد جو شخص اس سے اعراض برتے گا اور اس کے مطابق چلنے سے انکار کرے گا فيعذبه الله العذاب الأكبر تو وہ خدا کے قانون مکافات کے مطابق بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ إن إلينا إيابهم یہ اس قانون سے انکار کر دینے سے اس کی زد سے بچ نہیں سکتے، ان کا ہر قدم اسی کی طرف اٹھ رہا ہے، یہ کسی دوسری طرف جا ہی نہیں سکتے۔ ثم إن علينا حسابهم لہذا ان کے تمام اعمال کا حساب اسی قانون کے مطابق ہوگا اور ایسا ہو کر رہے گا۔